بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 280 اور 281 کا مطالعہ کریں گے۔ ان آیات میں جو موضوع ہمارا گزشتہ آیات سے چل رہا ہے، سود اور قرض کے متعلق مزید تفصیلات بتائی جا رہی ہیں، جو کہ اصلاح معاشرہ کے لیے نہایت اہم ہے۔ ایک مسلم معاشرہ ان صفات کے بغیر ایک مسلم معاشرہ نہیں بن سکتا۔ آئیے گزشتہ آیات کا مطالعہ جو ہمیں ہے وہ بتاتا ہے کہ جو سود باقی رہ گیا ہے لوگوں کے ذمے کسی کے، کیونکہ ابتدائی اسلام میں ایسے حالات تھے کہ سودی کاروبار چل رہا تھا۔ جب سود منع کر دیا گیا تو آپ صورت آیت نمبر 278 میں بتایا گیا کہ جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو، اگر تم نے دل سے ایمان لایا، سچ مچ ایمان والے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی اللہ کا حکم نہ مانا اور سود لینا نہ چھوڑا، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ہاں، اپنا اصل سرمایہ تم لے سکتے ہو، لیکن اب 280 نمبر آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کو تم نے سود دیا ہے، ظاہر ہے کسی نے کوئی قرض دار ہے، تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو پھر ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اور ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آئیے لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر ہو مقروض تنگی والا تنگ دست تو مہلت دینی چاہیے آسودہ حالی تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم صدقہ کرو، یعنی راس المال چھوڑ دو تو زیادہ بہتر ہے۔ وَإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ، اور اس دن سے ڈرو کہ تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کیا ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ ان آیات سے یہ مسئلہ نکالا گیا شریعت میں کہ جو شخص قرض کی ادائیگی سے عاجز آ گیا ہو، یعنی اس میں اتنی سکت بھی نہ ہوگی کہ وہ قرض دے سکے، تو اسلامی عدالت اس کے قرض خواہوں کو مجبور کرے گی کہ اسے مہلت دیں، اور بعض حالات میں وہ پورا قرض یا قرض کا کوئی حصہ معاف بھی کرانے کی مجاز ہوگی۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص کے کاروبار میں گھاٹا آ گیا، اس پر قرضوں کا بار بہت چڑھ گیا تھا، تو یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے لوگوں سے اپیل کی کہ اپنے اس بھائی کی مدد کرو، چنانچہ بہت سے لوگوں نے اس کو مالی امداد دی۔ یعنی سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کسی کے پاس قرض چڑھ جائے تو لوگوں کو اس کی مدد کرنی چاہیے اس کا قرضہ صاف کرنے کے لیے۔ جب قرضے پھر بھی صاف نہ ہو سکے تو پھر قرض دار کو ہی چاہیے، قرض خواہ کو چاہیے کہ اب وہ بھی اپنا حصہ ڈال دے اور جو کچھ باقی ہے وہ معاف کر دے۔ تب آپ نے اس کے قرض خواہوں کو فرمایا کہ جو کچھ حاضر ہے بس وہی لے کر اسے چھوڑ دو، اس سے زیادہ تمہیں نہیں دلوایا جا سکتا۔ اور اگر مقروض جو ہے اس کی کرکی اس کے نہیں کی جا سکتی، اگر اس کے کھانے کے برتن ہیں، پہننے کے کپڑے ہیں، وہ آلات جن سے وہ اپنی روزی کماتا ہو، کسی حالت میں بھی کرک نہیں کیے جا سکتے۔ تفسیر بیان القرآن میں ڈاکٹر اسرار صاحب لکھتے ہیں کہ اسے مہلت دو تب تک کہ اس کے ہاں کشادگی پیدا ہو جائے، تاکہ وہ آپ سے آسانی سے آپ کا قرض واپس کر دے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر وہ غریب آدمی ہے جس کو تم نے قرض دیا تھا اور باقی جو مال ہے اگر وہ نہیں دے سکتا
تو نہ صرف اپنا اوپر کا سود معاف کر دو بلکہ اپنا راس المال جو قرضہ تم نے واپس لینا ہے اگر اس کی گنجائش نہیں ہے تو یہ بھی اس کو معاف کر دو. یہ قرض حسنہ ہو جائے گا اور آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے گا. اور انفاق فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی ہاں اللہ کی راہ میں حج کرنے کا بہت بڑا اجر ہے. حافظ صلاح الدین یوسف صاحب تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو ہمیں بتایا گیا کہ تنگ دست ہو تو اس کو مہلت دے دو. اس کو مغربی نظام سے موازنہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مغربی نظام سود کا نظام سراسر ظلم سنگ دلی اور خود غرضی پر مبنی ہے، جبکہ اسلامی نظام ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک دوسرے سے ہمدردی کرو، تعاون کرو اور ایک دوسرے کو سہارا دینے کی کوشش کرو. اب مسلمانوں کو چاہیے کہ اس بابرکت نظام الہی کو اپنائیں اور مغربی نظاموں کی نکالی چھوڑ دے تاکہ مسلم معاشرے میں بھی خوشحالی پیدا ہو. آئیے لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں. حافظ نظر احمد صاحب بناتے ہیں وائن اور اگر کانا ہو ذو اسرتن تنگ دست ناظرتن تو مہلت ہے الا میسرتن کشادگی تک. وان اور اگر تصدقو تم بخش دو صدقہ کر دو خیرن بہتر ہے لکم تمہارے لیے ان کن تم تعلمون اگر تم جانتے ہو. یعنی اگر تمہیں کوئی حکمت ہے کوئی سمجھ بوجھ رکھتے ہو تو ظاہر ہے اللہ کا حکم سمجھ بوجھ رکھنے والے کے لیے یہی عقل مندی ہے کہ اللہ کا حکم مانے اور اپنے فائدے کی بات کرے، اسلامی نظام میں چلے. بتقو اور تم ڈرو یومن وہ دن ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے فی اس میں اللہ اللہ کی طرف ثم پھر توفا پورا دیا جائے گا کل نفس ہر شخص کو ما جو کسبت اس نے کمایا وہم لا یظلمون وہم اور وہ لا یظلمون ظلم نہ کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن احکام کو پڑھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی خوش دلی کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.